ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي. محترم و مکرم جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے رمضان مبارک کا مہینہ بحسن خوبی عبادات، صیام، قیام، اعمال صالحہ، تلاوت قرآن اور دیگر جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی اس کو انجام دیتے ہوئے ہم نے گزارا۔ اللہ رب العالمین ماہ مبارک میں کیے ہوئے تمام اعمال کو قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اگلا رمضان بھی اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ عنایت فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر بات کروں گا وہ عنوان بالکل وقت سے لگتا ہوا عنوان ہے، وہ عنوان ہے تقویٰ۔ یہ عنوان میں نے کیوں لیا، ذرا اس پر بھی ہم سمجھ لیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے اس آیت کو بار بار سنا ہوگا، یا رمضان سے پہلے بھی ہم نے اسے بار بار سنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ رب العالمین نے روزے کو واجب کر دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب ہو گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ان تمام امتوں پر ان کے طور و طریقے پر روزے واجب تھے۔ جیسے امت محمدیہ پر رمضان مبارک کے روزے واجب ہے، ویسے پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کے تمام انبیاء کے دور میں بھی روزے واجب تھے۔ اس کے طریقہ کار الگ تھا اور ان کے معاملات احکام سب الگ تھے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ دو بات کہی کہ تم پر روزے واجب کیے اور تم سے پہلے تمام انبیاء کی امتوں پر روزے واجب تھے۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ جوڑا گیا، تقوی کا تعلق روزے کے ساتھ جوڑا گیا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، واجب نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پوری جماعت دیکھ رہی ہے اس نے نماز پڑھی ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، واجب ہے، جس کو دے رہا وہ بھی جانتا ہے کہ ہاں اس نے زکوٰۃ دی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے۔ حج کرنے جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں حج کرنے گیا ہے۔ روزہ بھی واجب ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے
کہ انسان نے رکھا ہے یا نہیں رکھا نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ ابھی سے شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ میں نے تو پانی پیا، آپ جان کے میں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کن کو معلوم ہے کس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ روزے کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کے پوری بوتل پانی پی جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورا روم خالی ہے، کوئی نہیں وہاں موجود ہے، اس نے پانی پی لیا، کسی نے نہیں دیکھا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کے اس کے پاس طاقت ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن صرف کھانا چھوڑ رہا ہے، صرف اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہ رہا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے کھانا پینا اور ساری حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، جسے کرنے سے اللہ رب العالمین نے رمضان میں منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو انسان صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں ہے، ڈر ہے، تب انسان نے روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگر وہ چاہتا تو کھاتا رہتا، پیتا رہتا، بہت سارے مسلمان کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے، میرا رب ہے جس نے حکم دیا ہے، میں کھاؤں گا پیوں گا، وہ میرا پروردگار مجھے پکڑے گا، مجھے پکڑ لے گا۔ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف اللہ جانتا، اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان جو کھانا پینا حلال سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تعریف تھوڑی کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ تقوی کا ایک معنی ہے ڈرنا، ڈر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ایک معنی تقوی کا بچنا، واتقی دعوت المظلوم، حدیث کے الفاظ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ تو یہاں پر ہے ڈر کے معنی میں نہیں بلکہ بچنے کے معنی میں ہے۔ اور تقوی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، شریعت نے تقوی کس کو کہا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ تقوی تقوی تقوی، تیرے اندر تقوی ہے، تیرے اندر نہیں ہے، میرے اندر تقوی ہے، نہ متقی ہوں، فلاں متقی ہے، فلاں نہیں ہے، ہم تو آپس میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہماری آپس سے بحث سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے تقوی شریعت نے کس کو کہا ہے، کہ تقوی ہے کیا چیز۔ سب سے پہلی چیز جو اصولیین نے بیان فرمائی، تقوی کہتے ہیں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام تقوی ہے۔ یعنی شریعت نے جن احکام کو کرنے پر ہمیں پابند کر دیا، ان احکام کو بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے روک دیا، ان سارے کاموں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ شریعت نے کہا کہ تمہیں یہ واجب کام کرنے ہی کرنے ہیں، تمہیں فجر کی نماز میں اٹھ کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، کاروبار چھوڑ کر کے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، کاروبار چھوڑ کر عصر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ گرم بازاری، مغرب کے وقت میں بازار بھرے رہتے ہیں، دکاندار ان بھیڑ بھاڑ سے نکل کر کے اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے آ جانا ہے۔ عشاء کے بعد عشاء کے وقت ہوتا ہے، حساب کتاب بند کرنے کے بجائے انسان پہلے اللہ کے لیے حاضر ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جن حرام کاموں سے شریعت نے منع کر دیا، یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، ہرگز تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ان سارے کاموں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، شریعت نے کتنی چیزوں کو حرام کر دیا، کھلم کھلا حرام کر دیا، سب جانتے حرام ہے، لیکن مسلمان کتنے آسانی کے ساتھ اس کی طرف لپتا ہوا ہے، بڑھا ہوا ہے، اس کو انجام دے رہا، اس کو کیے جا رہا ہے۔
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے ایک نشے کی چیز کا استعمال. نشے کی چیز انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ نے کہا یہ نشے کی چیز جو ہے نا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا بہت بہترین بات کہی. انما الخمر, خمر کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پینے کا ہوتا ہے وہی نشہ. خمر, لفظ خمر استعمال ہوا ہے شریعت میں جہاں بھی کہیں گفتگو ہوئی ہے نشے کی اکثر جگہ پر لفظ خمر استعمال ہوا ہے. انما الخمر, خمر کہتے ہیں کس کو ہے؟ خمر کہتے ہیں جو ہماری عقل کو ڈھانپ لے. ایک مثال کے طور پر حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. وہاں الفاظ آئے خمار کا, لا صلاۃ الا بخمار. خمار کا لفظ آیا ہے, وہی اسی سے خمر ہے, یعنی سر کو ڈھانپنے والی چیز. اور جب خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے, عقل کو ڈھانپ لے. ہماری عقل کو ڈھانپنے والی چیز نشہ ہے. اب اس میں چاہے وہ پینے والی چیز یا کھانے والی ہو, چاہے چبانے والی ہو یا گھونٹ مارنے والی ہو, چاہے سٹا مارنے والی ہو, چاہے دھواں اڑانے والی ہو, اس کے اندر ذرہ برابر بھی نشہ آ گیا وہ خبر میں شامل ہے. کل مسکر خمر, حدیث کے الفاظ ہے, میرے الفاظ نہیں, میرے جملے, میرے کلمات نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات ہے. کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ خمر ہے. وکل مسکر حرام, تمام کے تمام وہ چیز جس میں نشہ وہ خمر ہے. وکل خمر حرام, اور جتنی بھی خمر جسے کہا جاتا ہے چاہے وہ پینے کی چیز ہو, چاہے کھانے کی چیز ہو, چاہے چبانے کی چیز ہو, وہ سب کے سب حرام ہے. یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں. اب متقی وہ ہے, تقوی اس کے اندر پایا جائے گا جس نے اس حدیث کو سن لیا اور علن اعلان اس حدیث کو سننے کے بعد نشہ کو خیر آباد کہتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کیسے چھوڑیں گے, اپنے ایمان کو صحابہ کرام جیسا ایمان بنائیے. اپنے اندر جو ایمان ہے اس کو وہ طاقت دیجئے جو طاقت صحابہ کرام کے ایمان میں تھی. جیسے آیت کا نزول ہوتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, جیسے ہی نازل ہوتی ہے اللہ کہتا ہے فاجتنبوه, صحابہ کرام نے نشہ کو چھوڑ دیا, فوراً چھوڑ دیا. مورخین لکھتے ہیں یہاں تک کہ شراب کی نہریں بہہ گئی. جیسے جیسے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے, جیسے جیسے بات پہنچتی جاتی صحابہ کرام اسی وقت شراب کو چھوڑ. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. اور ہم اور آپ کتنے کمزور ہیں, ایمان کے معاملے میں کتنے کمزور ہیں. ہمیں خود سوچنا چاہیے. اس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا, اب اس حرام کو ہم دلیل مل جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑ پا رہے. وہ معلوم ہوا کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. اگر تقوی ہے تو اللہ کے لیے اس حرام کام کو ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اسی آیت کے اندر پہلے اللہ نے کہا رجسن, رجس گندا ہے, ناپاک ہے. اور دوسری چیز من عمل الشیطان, اللہ اکبر, جو نشہ کی استعمال کرتے ہیں غور سے سننا, اللہ تعالیٰ نے اسے کہا یہ عمل شیطان ہے. یہ اچھے انسان کا کام نہیں, یہ شیطان کا عمل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے کہا کہ بعض شیاطین جو ہے انسانوں میں سے جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس حرام کام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ شیطان والا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے حرام کام کو چھوڑنے کی عادت بنائیے. اور دوسری بات کہی فَاجْتَنِبُوهُ, اس سے اجتناب کرو, بچ جاؤ, اس عمل کو چھوڑ دو.
تو تین باتیں کہہ دی. پہلا کہا رجس ناپاک ہے، کہا شیطان کا عمل ہے. تیسری بات کہی فجتنبو، چھوڑ دو، بچ جاؤ اس سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منہیات جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جس چیز سے روک دیا ہو، اس چیز سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. اب اس کے بعد بھی انسان اس میں لگا ہوا ہے، ملوث ہے، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر تقویٰ ہے بھی یا نہیں ہے، تقوی کے نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر تقویٰ بالکل ختم ہو چکا ہے. تقویٰ یہ ہم نے سمجھا تقویٰ کسے کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی رکھنے کا حق ہے. اپنے من مانی طور پر نہیں کہ فلاں کام میں تقوی اختیار کر لیا، فلاں میں چھوڑ دیا. ویسا تقوی ہونا چاہیے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہمارے من کا تقوی نہیں. ابھی تھوڑا تقوی آ گیا، دکھا دیا، بند کمرے میں چلے گئے، دنیا نہیں دیکھتی ہے، فلاں برائی کر لی، فلاں گناہ کر لیا، فلاں ملوث ہو گئے. آج سارے کے سارے گناہ کے کام بند کمرے میں ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے. یہ نوجوان نسلیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ، چاہے اس کی شادی لگی یا نہیں لگی ہو، قبل نکاح سے پہلے اگر کسی غیر محرم سے وہ بات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے یا فون کرتا ہے یا میسج کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ حرام ہے. چاہے شادی لگی ہو نہ لگی ہو، نکاح نہیں ہوا ہے، بات نہیں کر سکتا. آج نوجوانوں کے نسل کو دیکھیں، شادی لگ گئی ہے، نمبر مل گیا ہے، موبائل پکڑا دیا ہے، روم بند ہے، بند کمرے بیٹھ کر کے دے چیٹنگ. اللہ کی قسم یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. نکاح کیجئے، نکاح کرنے کے بعد آپ رات دن بات کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، شریعت نے آپ کو اجازت دے دی. بند کمرے کے اندر آج ایسے گناہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہمارا تصور وہاں تک جا نہیں سکتا ہے. ایسے گناہ ہمارے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں میں پائے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا حق تقاتہ، جیسا تقوی رکھنے کا حق ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ تمہیں تقوی ایسے رکھنا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اتق اللہ حیثما کنت، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حیثما کنت، تم جہاں بھی کہیں رہو. ایسا نہیں مسجد میں آ گئے تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا، عوام کے اندر موجود ہے، تقوی ہے. جیسے بند کمرے میں گئے، سارے تقوی ادھر کا ادھر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت جامع ترین روایت ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے بہت بہترین واقعہ ہے. کون تھے حضرت حنظلہ؟ ان کے بارے میں تھوڑا جان بھی تو لے تاکہ پتا چلے کہ کیا چیز ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، آج شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اعلان جنگ ہوتا ہے. اعلان جنگ ہوتے ہی حضرت حنظلہ اپنی نرم بستر کو چھوڑ کر کے، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں پہنچ جاتے ہیں. آج ہمارے اور آپ کا معاملہ تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کروں، آج ہماری شادی ہو، رات گزارنی بیوی کے ساتھ پڑے، اللہ کی قسم فجر میں کتنے نظر آتے ہیں. مؤذن کہتا ہے یا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ. کتنے نوجوان ہیں، آج شادی ہوئی ہے، رات گزاری ہے، فجر کی نماز میں گول نظر آتے ہیں. اور یہ حضرت حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، سامنے جان لٹکی ہوئی ہے، ہتھیلی پر جان لیے ہوئے جنگ کے میدان میں پہنچ رہے ہیں. وہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ لمبی روایت مختصر پیش کر رہا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مجلس میں رہتا ہوں تو ایمان جوش مارتا ہے، جیسے ہی بازار میں جاتا ہوں، باہر جاتا ہوں، تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، تھوڑی کوتاہی، ہمارے طرح نہیں کہ پورا دن بھول جائے۔ کہا تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے معاملات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، دینی مجلس میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے باہر جاتا ہے تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن سمجھنے کا مقام دیکھیے، تھوڑی سی تبدیلی آئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس آ کے اسلام کے بعد دل میں کفر چھپایا ہوا ہو، اس کے منافق کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تھوڑی سی کوتاہی کی بنا پر، اور ہماری کوتاہی اتنی کوتاہی کہ مجلس میں ہو، دین کے مجلس میں ہو، مسجد میں ہو تو ہم دیندار ہیں، جیسے ہی اپنے گھر کے اندر گھس جائے، بند کمرے میں گھس جائے، اس کے بعد سارے دن کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ تو تقویٰ، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی کہیں رہو، جس جگہ رہو، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم اور آپ جو ہے یہ فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں عزت دار ہے، فلاں کا مقام ہے، فلاں کا مرتبہ ہے، ہم اپنے اعتبار سے لوگوں کے مراتب کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کسی کا مقام مرتبہ زیادہ نہیں ہے، اگر مقام مرتبہ کے اعتبار سے کوئی زیادہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اسی کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جس کے اندر انتہائی زیادہ تقویٰ ہو، جو انتہائی زیادہ متقی ہو، جو انتہائی زیادہ پرہیزگار ہو، انتہائی زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے جماعت کے اندر ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے تجارت کے اندر ہو، چاہے دکان کے اندر ہو، چاہے کاروبار کے اندر ہو، ہر جگہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے وہی سب سے معزز ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ اور دین اسلام کے اندر افضلیت کا جو معیار رکھا ہے، وہ معیار بھی تقوی کو رکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ کہا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، کہا تقوی دل کے اندر ہے، تقوی دل کے اندر، تقوی دل کے اندر ہے۔ تھوڑی وضاحت چاہوں گا، تقوی دل کے اندر ہے یعنی ہمارے سر اور سے لے کے پیر تک جو جسم ہے نا، اس سے تقوی ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے سر سے پیر تک تو بہت صحیح انسان نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، جب اس سے معاملات کر لی جائے پتہ چلتا ہے اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مارکیٹ کے اندر جتنے فراڈی نظر آتے ہیں نا، آپ دیکھیے ان کو، ان کی باتیں دیکھیے، سبحان اللہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ کے ذریعے بات شروع ہوتی ہے، جیسے ہی آپ ان کے ساتھ کاروبار کر لیجئے، معاملات کر لیجئے، سارا تقوی ان کا باہر آ جاتا ہے، اور ٹوپی پہنانے کے بعد وہی انسان آپ اس کو سمجھ جائیں گے کتنا برا انسان ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہم ہرگز نہ لے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا برا ہوتا ہے، بعض لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں، نہیں، وہ برے انسان نے اس نیک انسان کا حلیہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کے ظاہر سے تو آپ کا تقوی نظر آئے، لیکن آپ کے دل کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں خود اپنے آپ کو کہہ دوں، یہاں اچھی اچھی باتیں کروں، بڑی بڑی باتیں کروں، اور میرا دل خراب ہو، گندا ہو، بند کمرے میں جاؤں اور جانے کے بعد میں ساری برائیوں میں ملوث ہو جاؤں۔
تو دل کے اندر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکھاوے کے اعتبار سے بھی اگر متقی ہو تو اندر سے متقی ہونا چاہیے، رب کا ڈر ہونا چاہیے، رب کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ایسا اندر بیٹھا ہونا چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جامع ترین مثال دیتے ہیں، اس روایت کے اندر بعض محدثین نے کلام ضرور کیا ہے لیکن یہ روایت سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تقوی کے تعلق سے جب ان سے پوچھا جاتا، یا بہت سارے صحابہ کرام سے بھی مختلف روایات کے الفاظ موجود ہے، کہا تقوی یہ ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار، جو شہر وغیرہ میں تو اتنا نہیں پتا چلتا، جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں یا پھر آپ کچھ کی طرف جائیں گے تو پورا جنگل جب نظر آتا ہے تو ببول کے درخت ہوتے ہیں یا کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی جگہ میں کانٹے دار درخت ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے ہمیں گزرنا ہے، وہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنا دامن بچا کر گزرنا ہوگا۔ اگر تھوڑا سا بھی ہم کوتاہی کریں گے تو یہ دامن ان کانٹوں میں پھنس کر پھٹ جائے گا۔ کہا یہی مثال ہے کہ کانٹے دار راستہ ہے، ان کانٹے دار راستوں میں سے جو انسان اپنے دامن کو بچا کر کے چلا جائے، یعنی ان کانٹے دار درخت میں اس کے دامن کو پھنسانے سے بچا کر نکل جائے، کہاں یہی تقوی ہے۔ دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا مافیہ کے اندر ساری کی ساری چیزیں مزین نظر آ رہی ہے۔ آج دیکھیے سڑکوں پہ انسان نکل جائے، گناہ کے انبار لگے ہوئے ہیں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ یہیں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے، وہی متقی ہے۔ کوئی خوبصورت خاتون جا رہی ہے، انسان اپنی نگاہوں کو نیچے کر نکل جائے، یہی تقوی ہے۔ تھوڑا جملہ فحش جیسا نظر آ رہا ہوگا، لیکن حالات کے پیش نظر میں آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں، یہاں پہ الحمدللہ اکثر نوجوانوں کی ہے، میں اس لیے بات پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، راستے سے گزر رہے ہیں، وہ حسین و جمیل ہمارے نزدیک شیطان بناتا ہے، شیطان پیش کرتا ہے، دیکھ لو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زینہ اسے دیکھنا ہے۔ حدیث کا اندر آتا ہے اگر انسان چل رہا ہے، اچانک نظر پڑ جائے، وہ ایک نظر تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا آنکھ کا زینہ ہے، ہاتھ بڑھانا ہاتھ کا زینہ ہے، چل کر جانا پیر کا زینہ ہے، اس سے بات کرنا زبان کا زینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب زنا چھوٹے زنا ہے اور زنا تک پہنچانے کے ذرائع ہیں، جو شریعت نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر حجت البالغہ میں لکھتے ہیں، یہ ہاتھ سے پکڑنا ہاتھ کا زنا، آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا، منہ سے بات کرنا منہ کا زنا، چل کر جانا پیر کا زنا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا قریب پہ نہ جانا، کہا یہ زنا تک پہنچانے کے ذرائع ہیں اور قربت کے ذرائع ہیں، اس تک پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے۔ اور حدیث کا آخری جملہ کہ شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے، یعنی اگر وہ بہک گیا اور زناکاری کر لی تو گویا کہ اس نے وہ زنا ملوث ہو گیا، اگر بچ گیا تو گویا کہ اس نے اس زناکاری سے انکار کر دیا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے آپ کو یہ گناہوں سے لت پت برائیوں میں ملوث معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر نکال لینا، یہی تقوی ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، اسی آیت کے تناظر میں اگر انسان اپنے زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ کی قسم وہ کسی برائی میں نظر نہیں آئے گا۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ حضرت لقمان حکیم جن کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ کہ لقمان حکیم جسے ہم نے حکمت و دانائی عطا کی، وہ لقمان حکیم ان کا بیٹا فتح القدیر امام شوقانی رحمہ اللہ اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لقمان حکیم کا بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابا جان میں کوئی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یا وہاں کوئی موجود نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان وہاں موجود نہ ہو، میں وہاں کوئی برائی کروں کیا تو بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، یا کوئی اچھائی کروں کوئی مجھے اللہ دیکھتا ہے؟ اسی کے جواب میں لقمان نے جو بات کہی تھی قرآن میں اللہ نے سورہ لقمان میں نازل فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، جملے پر غور کیجئے، اے میرے بچے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا، اگر یہاں گر جائے تو نظر نہ آئے، انگلی میں اٹھانا ہو ایک دانے کو، اٹھانا بھاری پڑ جائے، ایک دانہ، کہاں اگر ایک دانے کے برابر بھی تو نے کوئی اچھائی یا برائی کی، اچھائی یا برائی کی، دونوں مفسرین نے لکھا ہے یا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا یا پھر تو نے کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور یہ گناہ کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے تو چٹان میں چلا جا، ایسی جگہ جہاں پر تیرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، خالی تو اکیلا ہو، او فی السماوات، یا آسمان میں چڑھ جا، ساتوں آسمان میں چلا جا، دنیا کا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر پاتال میں چلا جا، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اسے لا کر پیش کر دے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین لطیف کہتے ہیں بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیز، اتنی چھوٹی کہ ہماری نظریں اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی، کالی رات کے اندر اس کالی چونٹی کے جو قدم ہے، وہ قدم جو ہے، اس کے نشانات جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، کہاں جو اس کے نشانات، چھوٹے چھوٹے نشانات، ذرات سے بھی چھوٹے نشانات، کہاں یہ لطیف ہے۔ اور اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، اس آیت کو تھوڑا سمجھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی لقمان اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے، کہ اگر کوئی انسان رائے کے دانے کے برابر بھی، چاہے وہ چٹان میں چلا جائے، آسمان میں چلا جائے یا زمین میں چلا جائے، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اس نے گناہ کیا، چھوٹا سا چھوٹا گناہ، ہم تو اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو جانے دو، کہیں اتنی چھوٹی بھی کوئی برائی کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لا کر پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت پوری دنیا کے سامنے، آج تو اگر میں کوئی گناہ کر کے ابھی آ جاؤں اور اتنے لوگوں کے سامنے اگر وہ میرا گناہ کوئی کھڑے ہو کے بیان کر دے، میں شرم کے مارے ڈوب پڑوں گا، دوسری مرتبہ میری ہمت نہیں ہوگی یہاں کھڑے ہونے کی، یہاں تک کہ میں ابھی کے ابھی چھوڑ کے بھاگ جاؤں، یہ کنڈیشن ہماری بن جاتی ہے۔ جب پوری دنیا وہاں موجود ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے ان رائے کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لا کر پیش کر دے۔ یأتی بہ اللہ، قرآن کے آیت کا جملہ دیکھیں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لائے گا، لا کر پیش کر دے گا، دنیا کو دکھا دے گا، یہ بندہ ہے بند کمرے میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں جا کر کے، اکیلے میں جا کر کے، یہ فلاں فلاں گناہ کیا کرتا تھا،
ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کے انبار لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے لیے ماہ مبارک گزرا ہوا ہے، ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے روزے کے ذریعے سے جو تقوی عنایت کیا ہے، اس تقوی کی حفاظت کیجیے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو برائی ہم سے ہو رہی ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں، پکی سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا آپ کو پیش کریں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دیتا ہے نا، اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ آخری حدیث پر سے بات ختم کرتا ہوں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء التوابون۔ ترمذی شریف کی بالکل صحیح روایت ہے، بہت جامع ترین روایت ہے کہ کل بنی آدم کے ساری اولاد گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر، چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، عام انسان یا کوئی بھی ہو، آدم کی اولاد ہے تو گنہگار ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ عام جملہ ہے، اور اس کے بعد کا جملہ سب سے اہم ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ توبہ یہ ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کر لیا، اب گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے، شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس گناہ کے بعد شرمندگی ہو جائے، ندامت ہو جائے، اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لے، اب میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ یہ تو مذاق ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، پھر معافی اللہ سے مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے آپ سے گناہ ہوا، اس گناہ پر شرمندگی ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ ہمیں نہیں جانا ہے، کبھی نہیں جانا، جھانکنا بھی نہیں ہے، عزم مصمم کر لیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ اگر ہم نے گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے پھر دوبارہ وہی غلطی شروع کر دی، یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ یہ توبہ کا معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لے، اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دے، اور تقوی اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو متقی پرہیزگار بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو تقوی شعاری کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو مسلمان گنہگار ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے حسنات قبول فرما لے، یا اللہ جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیا اللہ قبول فرما لے، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولا تقل تعالى عز وجل وهو الأكبر.